درمیانی سی آواز ہو جو اپنے آپ کو نہ کاٹے، زیادہ آئیے تھوڑی کریں. ہاں میں بولتا ہوں آپ اور کم کریں. وہ آواز صحیح وہ ہوتی ہے نا کہ جب انسان بات کر رہا ہو تو کم از کم انسان اپنے آپ کو احساس ہو رہا کہ میری آواز جو ہے وہ دوستوں تک خوشگوار انداز میں پہنچ رہی ہے. کانوں کو چیرتی ہوئی آواز توجہ کو بھی تقسیم کرتی ہے. ایک چھوٹا سا آپ کو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. اور بنیادی اسلام کی جو پوری اساس، پوری بلڈنگ جو کھڑی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کی کوئی سمجھ نہیں آتی جب تک انسان رسول اللہ کا خادم نہ بنے. یہ اسلام کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آسان ترین تشریح ہے اسلام کی. اسلام یعنی اللہ کو رسول کے ذریعے سے سمجھنا. کیوں؟ ٹھیک ہے نا. اگر اللہ سے براہ راست رابطہ معرفت ممکن ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث نہ فرمایا جاتا. اللہ کو کوئی مجبوری ہے؟ نہیں ہے نا. اللہ کو کوئی محتاجی ہے؟ نہیں ہے نا. تو اللہ اپنے ان 1,24,000 انبیاء کا محتاج ہے؟ تو پھر کیوں بنائے؟ کیا اللہ رب العزت ہر فرد سے مخلوقات میں سے ہر ایک سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے؟ تو پھر یہ کیوں بنائے؟ جی وسیلے کے منکروں، خدا بھی وسیلے کا قائل ہے. یعنی ادھر سے جاؤ گے تو یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے نا. خدا نے بھی ادھر سے جو رابطہ فرمایا وہ ایک وسیلہ بنایا. اور ہے نا لوگ جو کہتے ہیں وسیلہ، محتاج نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے وسیلے کی فضیلتیں رکھ دی ہیں. اس نے بتایا وسیلے کا انکار نہ کرنا ورنہ 1,24,000 انبیاء کا بھی انکار ہو جائے گا جو میری طرف سے آئے. کیا قرآن عظیم الشان یا دیگر الہامی کتابوں کے بغیر اللہ رب العزت کوئی پیغام نہیں بھجوا سکتے تھے؟ کیا ہر انسان کے ساتھ متعدد، بعض روایات کے مطابق 8 اور بعض کے مطابق اس سے بھی کہیں زیادہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ان کے ذریعے تھے پیغام رسانی ممکن نہیں تھی؟ فرمایا فرشتوں تم الگ رہو، یہ ڈپارٹمنٹ میرے انبیاء کا ہے. ٹھیک ہے، یہ شعبہ میرے انبیاء کا ہے. تم اس کے مؤید تو ہو سکتے ہو، تائید کرنے والے مؤید، لیکن تم اس کے مؤید تو ہو سکتے ہو لیکن تم پر کمپلیٹ ڈیپینڈنس نہیں کی جا سکتی. تو اسلام کی جو سادہ ترین تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو یعنی اللہ کو انبیاء کے ذریعے سے سمجھنا، یا اللہ کے قانون کو یا اللہ کے قوانین کو یا اللہ کی معرفت کو انبیاء کے ذریعے سے سمجھنا. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے اسماء کا ورد کرے تو ساتھ اسماء النبی کا ورد بھی کرے. ہمارے یہاں مرید حسن میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ میرے ہم نام تھے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، علامہ عبد الغنی نرگس. انہوں نے حدیث پاک سے 400 اسماء النبی کا استخراج فرمایا تھا، 400، اور نہایت اعلیٰ درجے کی تحقیق فرمائی تھی. افسوس کی بات ہے کہ ان کے وصال کے بعد کسی نے ان کے ان آثار کو یا تو محفوظ نہیں رکھا، یا اگر محفوظ رکھا تو کہاں رکھا ہوا ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں.
وہ ہمارے وہ محسن بزرگ ہیں کہ جب میں نے یہ شمع شبستان رضا پڑھی جو پھیلتی ہی جا رہی ہے، پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کے دور میں تو جو تھی سو تھی، تو آج سے تقریباً کوئی 25 سال پہلے یہ ٹوٹل 2 حصوں پر مشتمل ہوتی تھی اور آج کل 7 حصوں پر مشتمل ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت کا وصال 1921 میں ہو گیا تھا۔ عجیب قسم کی کتاب ہے، جس طرح وہ ہے نا ایک خاص طبقے کی کتاب ہے جس کا نام کبھی کبھی تبلیغی نصاب ہوا کرتا تھا اور آج کل اس کا نام فضائل اعمال ہے، تو ہمارے ان دوستوں نے اس کا نام تو نہیں بدلا لیکن اس کو ایسی کوئی پلز کھلا رہے ہیں کہ وہ بیچاری موٹی سے اور موٹی ہوتی چلی جا رہی۔ بر اعلیٰ حضرت کی اعمال و فضائل پر مشتمل اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑے اچھے لگے، تو میں نے اعلیٰ حضرت کے کسی خلیفہ یا شاگرد کی طرح شروع کر دی کہ ان سے اس کتاب کے اعمال کی اجازت لی جائے۔ اس وقت حضرت کی عمر شریف جو تھی وہ 120 برس کے قریب تھی، تو میں ان سے ملا، میں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں، ہمارے راولپنڈی شہر میں 3 بزرگ ہستیاں تھیں جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے اور مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا، 2 کا مجھے پتا تھا، تیسرے کا نہیں پتا تھا۔ علامہ مطیع الرضا قادری جو لال کرتی والے، اور علامہ عارف اللہ شاہ قادری۔ یہ آواز کی بڑھتی جا رہی ہے؟ نہیں اس کی آواز بڑھ رہی ہے۔ اچھا وہ نہیں، شمع شبستان رضا کے ساتھ ساتھ ہمارے قادری بیٹے بھی پھولتے جا رہے ہیں نا، تو ان کا ہاتھ جہاں ان کے ہاتھوں کو سوسی نوٹ کیا کریں، یہ اس پر رکھ کے نا تو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اب آواز کیسی لگ رہی ہے، اب کیسی لگ رہی ہے۔ کبھی کبھی اتنی اونچی کرتے تھے کہ سب کے کان پھڑوانے لگ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹی آواز کر دیتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں پر خاص توجہ کیا کریں۔ تو علامہ مطیع الرضا خان قادری اور علامہ عارف اللہ شاہ قادری، ان کے پاس میں گیا، وہ دونوں ہستیاں وصال فرما چکی تھیں، تو ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا حضرت اگر کوئی ایسے عالم یا ایسے بزرگ یا ایسے درویش ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہوں، تو میں ان سے شمع شبستان رضا کی اعمال کی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے میرا تفصیلی انٹرویو لیا، ویسے وہ جانتے تھے لیکن اس طرح نہیں جانتے تھے جس طرح وہ جاننا چاہتے تھے، تو میرا ایک تفصیلی انٹرویو شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب کے اسماء گرامی پوچھا جو بریلی شریف کے فاضل تھے، اس کے بعد میری نسبت پوچھی، کچھ علمی سوالات کیے جن کا تعلق صرف و نحو سے تھا، تو کسی کی چوری پکڑنا ہو تو میرے پاس صرف اور نحو بڑے بہترین قسم کا آلہ ہے کہ جس کو گرامر نہ آتی ہو نا کبھی بھی علماء کی صف میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ اور ادھر بندہ خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی ساری علمیت افشاں ہو جاتی ہے، اس کا راز افشاں ہو جاتا ہے کہ جناب یہ صاحب اتنے پانی میں، کیوں حضرت ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ادھر خطبہ پڑھا اور ادھر پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت صاحب کتنے پانی میں۔ تو یہ صرف اور نحو علماء کا ایک پیمانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایٹیمالوجی اور مارفالوجی۔ ایٹیمالوجی the science of the construction of words, morphology be the science of the construction of words, اور syntax، ٹھیک ہے؟ یہ تین علوم جو ہیں یہ بڑے بیسک ہیں۔ تو مارفالوجی اور ایٹیمالوجی بیسیکلی جو ہوتا ہے یہ دا سائنس آف دا ڈیولپمنٹ آف دا ورڈ، یعنی ہسٹری آف دا ورڈس، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی لفظ کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری آف دا ورڈ۔ مثلا لفظ ہے کہ آپ نے سیکریٹری جی یہ لفظ استعمال کیا، تو یہ لفظ پہلے دور میں کوئی شاید چھپانے والے کو جو اس کو ہائٹ کرتا ہے اس کو سیکرٹ سے ہے نا، پہلے سے یہ استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، تو اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج سیکریٹری وہ شخص ہے
جو حکومت کے وزارت کے بعد سیکنڈ عہدے پہ بیٹھا ہوا، اب یعنی ود دا پیسج آف ٹائم لفظ نے اپنا معنی کا جو ایک شیڈ ہے وہ ذرا بدلا. دا چینج ان دا شیڈس آف دا میننگس آف دا ورڈ، اس کی جو ہسٹری ہے نا، دیٹس کالڈ ایٹیمالوجی. اچھا، اب مارفالوجی کیا ہے کہ آپ لفظ بناتے کس طرح. تو جس طرح انگریزی میں آپ ایک پریفکس لگا کے یا اس کے بعد سفکس لگا کے ایک روٹ لگا کے درمیان میں آپ اس کو لفظ بنا دیتے ہیں، یا آپ لفظ کو ورب سے ناؤن سے ورب بناتے ہیں یا ورب سے ناؤن بناتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں یہ انگلش کا سٹائل ہے، اور عربی زبان کا جو سٹائل ہے صرف کا، وہ اس کو تصریف کہتے ہیں. تو اس سے تو اس واد رے یہ فے تصریف کہتے ہیں مولڈنگ آف ورڈس، الفاظ کو ادھر سے ادھر بدلنا، ادھر سے ادھر، کنورشن آف ورڈ، روٹ کو پریفکس اور سفکس وغیرہ لگا کے تو لفظ بنانا، اس کو صرف کہتے ہیں. الصرف ام العلوم ورنہ وہ ابوا، صرف علوم کی ماں ہے اور نہ وہ ان کا باپ ہے. عربی زبان میں یہ کہا. حضرت نے میرا ٹیسٹ لینا شروع کر دیا اور ٹیسٹ لیتے گئے، میں پاس ہوتا گیا، اور میرا خیال ہے A+ میں جب اللہ کریم نے مہربانی فرمائی خوش ہو گئے، کہنے لگے بیٹے میں اعلیٰ حضرت کا شاگرد بھی ہوں اور خلیفہ بھی. تو میں نے کہا حضور پہ آپ ہی کرم فرمائیے. چونکہ اعلیٰ حضرت جیسی ہستی کے خلیفہ تھے، ایک دم قلب کی طرف متوجہ ہوں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ دل وہ گل ہے جس کا ادنا جزو ہے سارا جہاں. دل پر وہ مضامین رنگین اترتے ہیں، یہ تو وہ جانتے ہیں جن کو دل کی معرفت اللہ نے عطا کی. وہ جس ہستی نے یہ کہا تھا نا کہ 14 طبق دل ہے دے اندر، ہے نا، یاد ہے سب کو؟ تو انہوں نے ویسے نہیں کہا تھا. چشم دل واہ ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب، جب کسی نے کہا تھا تو یوں ہی نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو درویش اللہ کا دوست ایک دم متوجہ الی القلب ہوتا ہے، اور قلب کی دنیا سے اس کا جواب آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ایسا خدائی انٹرنیٹ سسٹم ہے کہ جب آپ اس کا کوڈ آن کرتے ہیں تو آپ کا رابطہ اللہ کریم کی اس انویزیبل ورلڈ سے ہو جاتا ہے کہ جو عام آدمی کی رسائی سے باہر ہے. حضرت نے قلب کی طرف توجہ فرمایا، اس کے بعد مسکرا کر فرمایا اچھا بیٹے، آپ کو میری طرف سے اعلیٰ حضرت کے شمع شبستان رضا کے اندر شامل اور اعلیٰ حضرت کے دیگر تمام وظائف کی اجازت ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ الحمدللہ اس فقیر کو حضرت نے اعلیٰ حضرت سے عالیہ قادریہ رضویہ کی تمام اجازات سے مشرف فرما دیا. یہ خدا کا احسان ہے اور اس کی ذات پاک کا کرم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسماء النبی پر اس ہستی نے، حضرت علامہ عبدالغنی نرگس رحمۃ اللہ علیہ نے، پتہ نہیں آج ان کا ذکر کیسے چل گیا کہ ان کو اسی کے دن کبھی قریب نہ ہو. کچھ ہوتا ہے یہاں پر اس طرح کہ کئی دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا اور کسی خاص زاویے پر گفتگو چل نکلتی ہے. تو آپ نے اس پر آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے 400 اسماء النبی پر کام کیا. قرآن عظیم شان کے مطالعے کے اندازوں میں سے ایک انداز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے اسماء کو پڑھے اور قرآن پاک میں اس اسم کی جو صفت بیان ہوئی اس پر غور کرے. میں نے آپ کو بار بار بتایا ہوا ہے یہ بات، یہ قانون ہے، قاعدہ ہے. اسماء النبی پر، اسماء الحسنہ پر، دونوں پر بزرگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن بہترین پر آیا ہے اسماء الحسنہ کو سمجھنے کا اور پھر اسماء النبی کے سمجھنے کا بھی، کہ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے. آج میں آپ کو ایک خاص چیز پیش کر رہا ہوں. بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور شاید اس سے کسی کا بیڑا پار ہو جائے. شاید کا لفظ
واپس بھی لیا جا سکتا ہے، یقیناً ہوگا، کیونکہ قد ربح من عاملنا، حضور فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ سودا کرتا ہے فائدے میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ والضحیٰ پہ آپ غور فرمائیں. ایک مشہور و معروف صورت جو اکثر ائمہ مساجد، ائمہ صلاۃ نماز میں اکثر پڑھتے ہیں، اس لیے میرا خیال اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہے. اور باقی صورتوں سے اگر کوئی تبت یا دعویٰ والی صورت پڑھے تو تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے کہ اس گلاب کا نام نہ ہی ہوتا تو اچھا ہوتا ہے نا. اصحاب الفیل والی کوئی پڑھے تو دل میں کہتے ہیں، انسان سوچتا ہے سورہ کوثر پڑھ دے تو اچھا ہوتا ہے. یعنی حضور کی ذات پاک سے ایک ہمارا ایک جو پیار کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے ہم سورہ کوثر اور سورہ والضحیٰ کو میرا خیال ہے باقی صورتوں سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں، ان دو صورتوں سے. ٹھیک ہے. سورہ علم نشرح ہے، یعنی جن صورتوں میں اللہ کریم نے براہ راست حضور کو خطاب فرمایا اور حضور کی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، ان صورتوں سے ہم کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ایک صاحب حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک امام صاحب تھے، تو عبس وتولی والی وہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے قرآن پاک میں سے. اور حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ یہ یہی صورت پڑھتا ہے تو آپ نے اس کو پتہ ہے نا تہہ تیغ کرا دیا تھا، قتل کرا دیا تھا. اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضور علیہ السلام پر نزول اجلال، تھوڑا سا اللہ پاک پیاروں کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی راضی کبھی ناراض، کبھی راضی کبھی ناراض ہوتا رہتا ہے اللہ کریم. کبھی نزول اجلال فرماتے ہیں، کبھی نزول اجمال فرماتے ہیں. تو وہ حضرت عبداللہ ابن سلام والی وہ واقعہ ہوا تھا نا جو نابینا سے آبی تھے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم والا واقعہ جو ہے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو کیا کیا تھا؟ قتل کرا دیا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ان صورتوں سے نسبتاً زیادہ پیار کرتے ہیں کہ جو سرکار کی براہ راست شان میں ہے. اب سورہ والضحیٰ ہے، تو جب کچھ عرصہ وہی منقطع رہی تو کافروں نے تانے مارنے شروع کر دیے، دیکھا نا جس اللہ کا نام یہ لیا کرتے تھے اسی اللہ نے انہیں چھوڑ دیا. اور یہ جو تانے مارنے والی مخلوق ہوتی ہے نا، جس کا اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ بڑا بے غیرت ٹولہ ہوتا ہے. اب اللہ نے کہا اچھا آپ کا تمہارا بندوبست میں کرتا ہوں. نبی کیوں گھبراتے ہو؟ اے میرے محبوب کیوں گھبراتے ہو؟ تیرا محب میں ہوں، میرے محب تم ہو. تانے ان کے منہ پہ مارتا ہوں. اب سورہ والضحیٰ کا آپ ترجمہ سنتے جائیے. علامہ والضحیٰ پڑھتے جائیے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسمیں کھائیں. دعا کا ٹائم تو آپ کو پتہ ہے، یہ ترجمہ آپ کو یاد ہے. قسم ہے دعا کی، اٹھتے سورج کی، رائزنگ سن، ٹھیک ہے، اس کی قسم. واللیل اذا سجا، اور شب دیجور کی جب کہ وہ چھا جائے. کلائمیکس اینڈ اینٹی کلائمیکس. اہل ادب کہتے ہیں کہ جب ایک شے کا ذکر کیا جائے تو اس کی جو مؤثریت بڑھانے کے لیے ایگزیکٹ اینٹی شے کا ذکر کریں گے نا تو اس کی مؤثریت بڑھ جائے گی. سفید رنگ کا جو ہی آپ ذکر کریں گے ساتھ ہی کہیں گے نا سیاہ، تو پتہ چلے گا سیاہ کسے کہتے ہیں. بجلی جل رہی ہے تو اچانک بجھا دینا تو پھر پتہ چلتا ہے بجلی کسے کہتے ہیں. اگر بجلی کے ساتھ چھوٹا سا اور بلب لگا دیں تو نہیں اندازہ ہوتا کہ بجلی کیا ہے، یہ بلب کیا ہے، یہ ٹیوبز کیا ہے. لیکن اگر اچانک بجھا دیں اور تاریکی چھا جائے، اور خاص طور پر جب انسان کھانا کھا رہا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بجلی کیا شے ہوتی ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. ٹھیک ہے. ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور بیزار نہیں ہوا. کہیں دل میں یہ نہ سوچنا کہ رب نے چھوڑ دیا ہے اور بیزار کر دیا، بیزار ہو گیا ہے. آگے جناب. وللآخرۃ خیر. وللآخرۃ
خیر لک من الاولی. آخرت کا مطلب ہوتا ہے سیکوینس میں، ترتیب میں. جو چیز اگلی ہو نا اس کو آخرت کہتے ہیں. آخرت سے مراد فائنل نہیں. عربی زبان کے لفظ اخرا جو ہے نا یہ دوسرا کے معنی میں ہے، اور آخرت کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکسٹ. ایگزیکٹ اس کا جو ترجمہ ہے وہ نیکسٹ کا ہے. ولل آخرت تو ولل آخر کیا ولل آخرت خیر لک من الاولی. علامہ سے اس لیے مدد لیتا ہوں کہ کہیں وہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے. ولل آخرت خیر لک من الاولی. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. ہاں جی، علامہ اقبال فرماتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. رفعت شان رفعنا لک ذکر دیکھے کہ ورفعنا لک ذکر کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب تیری اور اگلی شان یعنی اور نیکسٹ اسٹیپ جو ہے، ایوری نیکسٹ اسٹیپ یعنی وہ آگے سے آگے ہی جائے گا. ٹھیک ہے. آگے جناب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ٹھیک ہے. اور تیرا رب تجھے دینے کا جو پیمانہ مقرر کر رہا ہے، یہ تو ہو گیا نا آپ کے مقامات کی بات کہ تیرا ہر شان کا سٹیپ تیرے سٹیٹس کے حوالے سے ہے محبوب. ہر سٹیپ جو ہے وہ اونچا ہوگا، اونچا سے اونچا ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ تو مقام محمود تک پہنچے گا. اب یہاں ایک بات سن مجھے، میں دعوت فکر دیتا ہوں. اللہ کو انبیاء کے تھرو سمجھ. ایک پوائنٹ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے. قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد بولیے نا الحمدللہ رب العالمین کہ اے پروردگار. آپ اس کے حضور میں کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں الحمد اور ہم. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہر ہم پروردگار کے جو عالمین کا رب ہے. حمد ہو گئی جو ہو رہی ہے، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. حمد ناؤن ہے نا، اور حامدہ یحمد اس کا وہ فعل ہو گیا. اور فاعل کو کیا کہیں گے؟ حامد. ٹھیک ہے. کیا کہیں گے؟ ہاں. اور جس کی تعریف کی جائے گی اس کا مفعول کیا بنے گا؟ محمود کیا ہے؟ اللہ ہے نا. اچھا. حامد ہو گیا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حمد ادا کر رہا ہے. حامد بندہ ہو گیا، محمود اللہ ہو گیا. مقام محمود کس کو دیا؟ قرآن کی پہلی آیت اور ایک سمجھنے والی بات تدبر فی القرآن. دیکھیں نا کوئی قرآن سے باہر میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں نا آپ پڑھے لکھے نا. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے محفل میں پڑھ لوگ آتے ہی نہیں. اگر آتے ہیں تو اکثر بیشتر 2-3 محفل میں آ کر پھر 6 محفلیں چھٹی کرتے ہیں، پھر 7ویں محفل میں آتے ہیں. محفل تو ایسی ہے کہ چھوڑی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. قرآن بیان کر رہا ہوں. حامد اللہ ہے، حامد اللہ کا بندہ ہے، حمد اللہ کی ہے، محمود اللہ ہے. مقام محمود کس کا؟ ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اللہ کو مقام نہیں دیا جا سکتا. مقام مخلوق ہی کا ہو سکتا ہے.
اور وہ مقام کہ جس کو اللہ کے حوالے سے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے جب اللہ کریم دینے پہ یاد اپنے معبود کو ادا کر دی. ٹھیک ہے. اچھا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ بھی قرآن ہی ہے نا. اچھا. تہجد میں نوافل ادا کرو تاکہ اللہ کریم تمہیں مقام محمود تک پہنچائے. ایک تو اس پر آپ نے غور کرنا ہے بہت زیادہ کہ حامد حضور حامد ہیں، محمود بھی ہے. حامد بھی ہو گئے، محمود بھی ہو گئے. حامد ترقی کرتے کرتے مقام محمود تک جا پہنچا. اللہ کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ جو بھی اس کے بارے میں بات کرتے جائیں گے وہ اس سے بھی وراء الورا ہے. اس کے لیے کسی مقام کا تعین تو ممکن نہیں. کیا ہے تمہارا کا جناب کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ جو کچھ بھی اللہ کریم کے بارے میں بات کرتے جائیں گے وہ اس سے بھی وراء الورا ہے. اب سمجھ میں یہ بات آتی ہے، یہ تو ہو گیا محمود کی بات. حامد بندہ ہے. تحمید یہ تو کیا ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے آیا، حمدہ یحمدو. اب ثلاثی مزید کے جو ہوتے ہیں اس میں تحمید باب تفعیل ہے. جب باب تفعیل سے چلے تو اس سے بنتا ہے حمدہ یحمد. تحمید عربی زبان جو جاننے والے ان کو بتا رہا ہوں، جن کو نہیں پتا وہ بے شک گھر جا کر کیسے سنیں، علماء کو سنائیں، علماء آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ آپ دوستوں کو سمجھائیے گا. ایک تو نا حمدہ یحمدو، دوسرا ہو گیا حمدہ یحمدو. اچھا، تحمید کا مطلب ہوتا ہے کسی اور سے بھی حمد کروانا، یہ تحمید کا مطلب ہوتا ہے. اچھا، خود بھی حمد کرنا اور کسی اور سے بھی حمد کروانا کہ بھئی میں بھی پروردگار کی حمد کرتا ہوں، تم بھی پروردگار کی حمد کرو. یہ مضامین درمیان میں آ رہے ہیں، میں نے بات آگے کرنی. اب جناب اس میں جو حمدہ یحمد سے آپ کریں گے تو تعریف کرنے والے کو میم کلمہ کے نیچے زیر لگائیں تو فاعل بن جاتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں مفکر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فکر کرنے والا. مفسر تفسیر کرنے والا، یعنی سین کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. کاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. جب کسی کے تیسرے لفظ پر، کسی فعل کے تیسرے حرف پر شد آ جائے اور اس کے نیچے زیر ہو تو فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب محمد کہیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ خود حمد کرنے والا اور دوسروں کے ذریعے سے بھی حمد کروانے والا. اب بتائیں حضور محمد ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، حضور محمد ہیں کہ نہیں؟ حمد کرنے والے ہیں. اور حضور نے ہمیں محمد بنا دیا کہ نہیں؟ محمد کون ہے؟ جی بات ہے. محمد میم کے اوپر جب آپ تشدید لگائیں گے، تشدید وہ لگی ہوئی ہے، یہ زیر اٹھا کے اوپر زبر پہ لے جائیں گے تو اس میں مفعول بن جاتا ہے. جس طرح مفسر ہے تو مفسر کہیں گے نا جب، تو اس کا مطلب ہے قرآن پاک جس کی تفسیر کی جا رہی ہے. مفکر ہے فکر کرنے والا. جب آپ کہیں گے مفکر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر فکر کی گئی. ٹھیک ہے. مکمل تکمیل کرنے والا. مکمل جس کی تکمیل ہو چکی ہو. معزز عزت کرنے والا. معزز جس کی عزت کی جائے. محمد حمد کرنے والا. محمد جس کی حمد کی جائے. سمجھ گئے؟ محمد بھی خود ہیں، محمد بھی خود ہے.
حامد بھی خود ہیں، محمود بھی خود ہیں۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ فرمایا میرے محبوب جہاں تعریفوں کی بات آئے گی، جو تیری تعریف کرے گا، جو میری صفات بنتی ہیں میں تیرے اوپر اپلائی کر دوں گا بندے کی حیثیت میں۔ بے شک تو بندہ ہے، میں رب ہوں، لیکن جب تعریف و توصیف کی بات ہوگی تو شیئر کر لیں گے۔ میری حیثیت، میری شان ربوبیت کے مطابق میری تعریف ہوگی، اور تیری تعریف شان ابدیت کے مطابق تعریف ہوگی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جیسے کبھی کہتے ہیں شرک ہو گیا، یہ دلائل سامنے رکھ دیں۔ کیا حضور محمود نہیں ہے؟ کیا حضور کے لیے مقام محمود مختص نہیں ہے؟ کیا حضور کا اسم گرامی محمد نہیں ہے؟ باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، یہ دو باتیں سامنے رکھ دیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے چراغ جل اٹھیں گے، ہمارے چراغ جگمگا اٹھیں گے۔ اور وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب آگے چلیں۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ کیا اب اس ریٹوریکل کوسچنس، ٹھیک ہے، ریٹوریکل کوسچنس کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں علامہ عربی زبان میں؟ استفہام انکاری اور استفہام اقراری، یہ دو ہیں، یہ دو پیرائے ہوتے ہیں۔ نہیں کہہ کے بات ہو تو اقرار کرانا مقصود ہوتا ہے، اور اقراری انداز میں بات ہو تو انکار کرانا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، بس آپ کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں نہیں گئے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ گئے ہو، مطلب یہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وہ وہاں نہیں گئے، نہیں گئے، کوشچن ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسی بات کر رہے ہیں، ان کا جانا تو یقین نہیں ہے۔ یا اب دوسرا یہ استفہام میں کیا ہے؟ اقراری ہے، انکار کہہ کے اقرار کرانا۔ دوسرا وہ وہاں گئے، یعنی ان کو تو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اس کے جانے سے انکار کرانا ہے۔ جی نہیں گئے جی۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا اور پناہ دے دی؟ ان تیرے رب نے، بات رب ہی محبوب سے کر رہا ہے، اور تیرے رب نے، یعنی میری شان ربوبیت یہ ہے کہ تیرا رب ہوں۔ حالانکہ اللہ بھی استعمال ہو سکتا تھا نا، میری شان ربوبیت یہ ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اور کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا اور اس کے بعد مالا مال کر دیا اور تمہیں پناہ دے دی؟ یتیموں کی، دوسرے یتیموں کی پناہ کہیں اور ہوگی تو، اور تیری پناہ میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جناب۔ وَعَدًا فَهَدَىٰ، اور تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو راہوں پر چلاتا رہا، اپنی رحمتوں کے سایوں میں چلاتا رہا۔ کیوں کہ محب کی رفتار کسی اور انداز کی ہوتی ہے، جدھر چاہے محب چل پڑے، جدھر چاہے عاشق چل پڑے، اور تجھے اپنا عاشق پایا اور لائن پہ رکھا۔ میرے محبوب اب تجھے اس رستے پہ ساتھ ساتھ ہو کے چلانا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہدنا الصراط المستقیم کا جو ترجمہ کیا بڑا خوبصورت، یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، بعد میں اگر کوئی کہنے جی قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا پتہ نہیں کہاں سے کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، آج ہی میں باتیں کر رہا ہوں، گرمی اور موسم کی شدت کی وجہ سے میں نے کہا دوستوں کو ایک روحانی ایک خاص قسم کی فیسٹ دے دوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ دکھا، سارے ترجمے دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ایک دوست نے نا، ہم نے اس سے پوچھا یہ رستہ کدھر جاتا ہے، ہم نے پٹواری میں پوچھا یہ رستہ کدھر جانا، تو وہ فتح جنگ کے تھے، ادھر یہ نہیں فتح گنگ کے ادھر کے تھے، جو آپ آگے سے دیتے ہیں اتنے پیار آتا نا کتنے جانا۔ ایک جواب تو یہ بھی ہے، اب آپ کسی سے کہیں گے نا رستہ دکھا تو وہ کہے گا یہ رستہ ہے، ٹھیک ہے،
یعنی اس میں جو کانسیپٹ بنتا ہے رستہ دکھا، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، یہ کوئی دوست آپ سے کہتے ہیں رستہ دکھائیں جی، تو آپ کیا کہیں گے؟ جناب یہ رستہ ہے. مثلا کوئی لاہور کا رستہ پوچھتا تھا، آپ کہیں گے جناب یہ میرے رسم سے جو روڈ جاتی ہے آگے کچہری سے ٹرن کر کے پھر آگے سیدھی لاہور روڈ بن جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انڈیکیٹ کر دیں. چلے جائیں گے ہم خود، میپ دے دیں، ہم خود چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، اور رستہ دیکھنے سے تم رستے پر نہیں چل سکتے جب تک رب تمہیں خود نہ چلائے. تو فرمایا کہ ہمیں سیدھی راہ چلا. ٹھیک ہے، اب اہدنا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، یعنی مولا چلنا، چلیں گے ہم لیکن چلیں گے تیری رحمت سے. ٹھیک ہے، تیرا کرم ہمارا دست و بازو بنے گا، ہمیں ہمارے بازو کو پکڑ کے چلائے گا، تیری رحمت ہم پر سایہ فگن رہے گی، تیرا کرم ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا تو ہم چل سکیں گے. اب دیکھیے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو ہم اپنی محبت کی راہوں پر تمہیں خود ساتھ ساتھ چلاتے رہے. ترجمہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب جناب آگے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ اس پر میں نے آنا تھا. ہم نے تجھے عائل، اگر لفظ سمجھ میں نہ آتا ہو نا تو آپ اہل و عیال تو جانتے ہیں نا لفظ. ٹھیک ہے، اہل و عیال ہیں گھر والے، خاندان، جو ڈیپینڈنٹس ہوں ان کو کہتے ہیں اہل و عیال. جو ڈیپینڈنٹ ہوں کسی کے وہ اہل و عیال ہوتے ہیں، اور جس پر ڈیپینڈ کیا جا رہا ہو اس کو عائل کہتے ہیں. اب پوری کائنات کو جن کے لیے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ تیری رحمت پر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب لبیب، اے حبیب لبیب، کہ جن کے لیے تمہارے وجود کو، وجود مع الروح، رحمت بنایا ہے، وہ تیرے ڈیپینڈنٹ ہیں. اس معنی میں تو پوری کائنات کا سب سے بڑا عائل ہے. ٹھیک، کیا آقا نے نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا؟ کم از کم یہ ہے. پوری کائنات کی امتیں جمع کر کے حضور فرماتے ہیں میری امت کے ایک صف کے برابر بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب. اب پوری دنیا کو واللہ یؤتی وانا قاسم، عطا کرنا اللہ کا کام ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں. پوری دنیا کو ڈیپینڈنٹ بنا دیا سرکار علیہ السلام کی وجود رحمت کا. فَأَغْنَا، اور تیرے رب نے تجھے عیال دار بنا، پا کر یا بنا کر، دونوں صورتیں، عیال دار بنا کر تجھے اغنا، یہ ہے باب افعال. باب افعال عربی زبان میں، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ابواب کے وزن مقرر ہیں. اگر اس وزن پہ ہوگا تو یہ معنی رکھے گا، اس وزن پہ ہوگا تو یہ معنی رکھے گا. جیسا کہ اقرار، ارشاد، اظہار، افہام، تفہیم والا، افہام تفہیم. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہے اغنا. ٹھیک ہے، اغنا کسی کو غنی بنانا. ٹھیک ہے، اس معنی میں اللہ مغنی ہے، غنی بنانے والا. اغنا یغنی، یغنیہم اللہ من فضلہ، وہ جو آپ کو ایک لو لکھ کر دیا نا
یہ اس کی تشریح میرے ذہن میں آئی ہے. میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت کھل اٹھے گی، واہ مولا کیا عجیب چیز آئی ہے. اچھا، اغنا کہتے ہیں غنی بنانا. غنی بنانے کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز کر دینا. ٹھیک ہے. اور یہ باب افعال ہے، عربی زبان جو جانتے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں. باب افعال ہے یعنی کسی دوسرے کے لیے کوئی کام کرنا. اغنا. اب اس سے جو ماضی بنا پاسٹ ٹینس وہ بنا اغنا. ٹھیک ہے. ووجدک عائلا فاغنا. یغنی، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر کو ایک اس میں رکھتے ہیں، یعنی ون یونٹ از یوزڈ فار پریزنٹ اینڈ فیوچر. یعنی انگریزی میں تھا نا کہ مثلا کمز یہ پریزنٹ ہے، ول کم اور شیل کم یہ فیوچر ہے. یہ دو مختلف ورژنز ہو گئے نا. لیکن عربی زبان میں اگر آتا نا یجیو، آتا ہے یا آئے گا. مضارع اس کو کہتے ہیں، مضارع کہتے ہیں دونوں تھنوں کو دونا. عربی زبان میں دونوں تھنوں کو دونا اس کا عربی زبان ہے. تو مطلب ہے پریزنٹ بھی آ رہا ہے اور فیوچر بھی آ رہا ہے. تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر رہا ہے یا کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب اللہ کریم نے یہ جو فرمایا کہ وجدک عائلا فاغنا، اے معبود تجھے ہم نے سب سے بڑا عیالدار پایا یا سب سے بڑا عیالدار بنایا تو غنی کر دیا. اب جس چیز پر میں نے آپ کو لانا ہے، پوری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے محبوب کو عیالدار بنا کے کسی بھی احتیاج سے اور کسی بھی ضرورت سے غنی کرنے کا جو پروسیس کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے اسم الغنی کی تجلی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس معنی میں خوش نصیب ہوں کہ میرا نام یہ اللہ بزرگوں نے میرا نام عبد الغنی رکھ دیا ہے. اور الغنی بھی اللہ ہے اور مغنی بھی اللہ ہے. یعنی حضور کے اسماء میں سے، میرا خیال ٹائم ہمارے پاس زیادہ ہو گیا، ہماری مسجد کا ٹائم ہو گیا 2 منٹ ہے. اچھا، تو اب اللہ پاک کا وہ اسم پاک جو مغنی ہے یہ اغنا کا فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں مغنی جو ہے یہ اغنا کا فاعل ہے. گویا پوری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو اختیارات نبوت عطا کیے گئے وہ اللہ کے اسم المغنیوں کی تجلی ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جس شخص کو دیدار رسول کی تمنا ہو وہ اللہ کا اسم یا مغنیوں پڑھا کرے. تصور یہ رکھے کہ وہ وجدک عائلا فاغنا، اے محبوب تجھے اتنا بڑا عیالدار پا کے غنی کرنے والا وہ ہے جس کو مغنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر دوستوں نے کنویں کی کھدائی شروع کی. کشمیر کے ایک ساتھی شاید یہاں بیٹھے بھی ہوں گے، محفل میں آئے، اگر نہیں آئے تو آپ کو جان سکتے ہیں. سب پیرو فقیرو بزرگوں نے کہہ دیا کہ جناب یہاں پانی نہیں نکلے گا. تو انہوں نے اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے پر یا مغنیوں پڑھا 500 مرتبہ. تمام بزرگوں نے، حساب کتاب کرنے والوں نے، تمام دعائیں کرنے والوں نے، سب نے کہہ دیا. تمام حساب لگانے والوں نے، تمام جو سائنٹیفک ایویڈنس کے ذریعے سے پانی چیک کرنے والوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے ذات پاک پر توکل کر کے انہوں نے یا مغنیوں کو 500 دفعہ پڑھا اور یوں فوارہ نکلا، منہ کے ساتھ آگے پانی لگا. ٹھیک ہے. آج جو بات ابھی علامہ پڑھ رہے تھے، اور یعنی یوں لگا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیٹے نے پڑھی، سورہ والضحیٰ پڑھی، تو اس میں المغنیوں پر مجھے یوں لگا جیسے مجھے
ایک کشائش مل رہی ہے کہ اس میں المغنیوں کی تشریح ہونی چاہیے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اغنا کا فاعل ہے مغنی، لہٰذا اس میں المغنیوں کی یہ تاثیر اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس میں المغنی اللہ رب العزت کا وہ خصوصی اسم پاک ہے جس کا تعلق خصوصیت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہے، جس کے ذریعے سے پوری کائنات یعنی عیال مصطفیٰ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کے بعد آج کی گفتگو کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا. یعنی اس میں المغنیوں کو اس طرح پڑھنا کہ اے ہمارے حضور کو غنی کرنے والے. یہ غنی پر حضور کے اس میں برکت تصور کرنا ہے. سرکار غنی ہے، بے نیاز ہے نا، کسی کے محتاج نہ رہے، اللہ نے ان کو غنی کر دیا. ٹھیک ہے، تو آپ تصور جب آپ یا مغنیوں پڑھیں تو ذہن میں یہ کریں، تصور یہ رکھیں. ویسے تو کائنات کی ہر شے کو جب بھی غنا کا لفظ آئے گا تو اللہ ہی مغنی قرار پائے گا، کیونکہ بے نیاز کرنے والا وہی ذات پاک ہے. لیکن اس وقت جو آج کی گفتگو کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اے ہمارے محبوب کبریا کو، اے ہمارے حضور کو، اے پوری کائنات کو حضور پر ڈپینڈنٹ بنانے والے، تو نے ہمارے حضور کو غنی کر دیا ہے. اے وہ مغنی کہ جس نے ہمارے حضور کو کیا کیا؟ غنی کر دیا. یعنی معنی جملہ یاد رہے گا نا، اے وہ مغنی جس نے ہمارے حضور کو غنی کر دیا. اس تصور سے آپ چلیں گے، یقین مانیں کہ یہ اسم آپ کی زندگی کو باغ و بہار کر دے گا. ٹھیک ہے، اس کی اور تشریحات بہت ہیں، اگر میں اس پر گفتگو شروع کر دوں تو آپ کے دماغ چکرا جائیں کہ علوم و معارف کے سمندر موجود ہیں. لیکن اس میں جس میں شان رسالت اس شان کے ساتھ آئی ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے وہ مغنی جس نے ہمارے حضور کو غنی کر دیا ہے. اس میں پھر جو استجابت آپ کو ملے گی وہ آپ شاید کہیں اور اس طرح اس کیفیت میں نہ پا سکیں. آمین الحمدللہ.